إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم علماء کرام، صدر اجلاس، معزز سامعین، نوجوان ساتھی، دین ماں اور بہنوں، ہم نے سورت محمد کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج انشاءاللہ اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ایمان والو اگر تم اللہ تعالی کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج دنیا میں ہم مسلمان اللہ تعالی کی مدد کے کس قدر محتاج ہیں، کسی سے مخفی نہیں، سب کو معلوم ہے۔ دوستو، اللہ تعالی کی مدد تو مانگ رہے ہیں لیکن کبھی اس شرط پر ہماری نگاہ نہیں جاتی، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ لفظ ان شرطیہ ہے۔ اے لوگو، مسلمانوں، ان تنصر اللہ، اور اس آیت میں کسی کافر غیر مسلم کو خطاب نہیں کیا گیا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ایمان والو، تم ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تبھی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رومی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنا شاہی خچر بطور گفٹ کے سواری کے لیے بھیجا۔ بہت ساری کتب حدیث کی روایت ہے، بڑی مشہور، اب آپ برابر سنتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے تقریباً 15 چیزیں بیان کی حدیث میں، ہمیں بس 2-3 باتیں اس میں کی ذکر کرنی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ پہنچا، ایک دن نبی علیہ السلام اس سواری پر بیٹھے اور کہیں آپ باہر جا رہے تھے۔ ایک معمولی کم عمر کا بچہ، چچا داد بھائی عبداللہ ابن عباس، جن کا شمار صغار صحابہ میں سے ہے، یہ ایسی للچائی ہوئی حسرت بھئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان کی شکل و صورت دیکھی، بیٹھا لیا، اپنا ردیف بنایا۔ ردیف کہتے ہیں آپ اسکوٹر چلاتے ہیں، ہینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے، پیچھے جو آپ کے کندھے پر ہاتھ بڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ردیف۔ اللہ کے رسول نے وہ اپنا ردیف بنایا۔ کہتے ہیں آگے بڑھے، چلے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا غلام، یا غلام، احفظ اللہ یحفظک۔ دوستو، آج بہت ہی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی۔ آج مسلمان اپنے سارے مسائل کس سے حل کرنا چاہتا ہے؟
احتجاج کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر کے، ان کی نوبت کیوں آئی؟ دوستو سمجھو پہلے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ اللَّهِ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ۔ یہ 3-4 باتیں میں نے بتائی جو اس مجلس سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن تو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر تم مدد چاہتے ہو تو تم پہلے اللہ کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب حدیث سے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، پیارے بے بچے غلام، اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تب اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ سب مشروط ہے دوستو، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو گے تب اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو ہر وقت مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا تو کہ رب تیری ساری مصیبتیں ٹالے گا۔ اور تیسری چیز، وَاعْلَمْ، غلام میرے پیارے بیٹے اچھی طرح سے یاد رکھنا، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کرو گے جبھی اللہ تعالیٰ کی مدد تم کو ملے گی۔ یہ چند نصوص ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، الحمدللہ اس میں اکثر علماء فضلاء ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بارہا سنا ہوگا۔ پہلی چیز، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو دین میں، جنگ میں اور تمہارے اپنے ملک میں خوب اچھی طرح سے جما دے گا۔ بڑا سے بڑا قانون بھی تمہارے قدموں کو کھڑے نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اللہ نے تمہارے قدم کو جما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا کیا مطلب ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین غنی عن العالمین ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا کیا مطلب ہے دوستو؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہے، اے مومنو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد، اسلام کی مدد، کتاب اللہ کی مدد، سنت رسول کی مدد۔ جب آپ شریعت کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یا غلام احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کے کیا مطلب؟ ہم کبھی اللہ کے محافظ نہیں بن سکتے، اللہ کو محافظ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تب تمہاری اللہ حفاظت کرے گا۔ اور جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا اس میں سر-10 نماز ہے۔ والذین یحافظون علی صلواتہم یحافظون، اللہ تعالیٰ کے حدود، نماز کی حفاظت۔ اب آج مسلمان نماز کی کتنی حفاظت کرائے وہ ذرا اندازہ لگاؤ دوست۔ جب پہلی شرط ہم نے چھوڑ دیا، احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بندو تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، جب اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ کو اپنے آگے مدد کرنے والا پائے گا۔ وَاعْلَمْ،
ان النصر مع الصبر، جب تم اللہ کے لیے صبر کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ صبر عزیزوں، 3 طرح کا صبر ہوتا ہے، اس کو سمجھو۔ نمبر 1، صبر علی الطاعہ، اللہ کے دین پر قائم رہنے، شریعت کی پابندی کرنے میں کتنی بھی دشواریاں، کتنی بھی تکلیفیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، آپ صبر کریں، ڈٹے رہیں اور اللہ تعالی کا حکم نہ چھوڑیں، پابندی نہ چھوڑیں، شریعت کی پابندی پر ڈٹے رہیں۔ یہ صبر کی سب سے پہلی قسم ہے، جس کو صبر علی الطاعہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن سعد اپنی طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، جب بھی ہمارے اور آپ کے اوپر دین کی پابندی، شریعت پر چلنے میں، اسلامی حکام پر عمل کرنے میں کتنی بھی دشواریاں آئیں، کتنی بھی تکلیفیں آئیں، اگر آپ عمل کرنے کے لیے ٹھان لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر صبر کا دروازہ کھولے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، جس پر اللہ تعالیٰ جتنی بڑی مصیبت ڈالتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس پر صبر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ذرا سوچو، آج گلاس چائے کا کپ ہو، معمولی سے پکڑنے کے بعد ہاتھ جلنے لگے تو آدمی کبھی چھوڑ دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں طبقات کے اندر، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں مسجد میں آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جب ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھتے، اپنے بازو میں ایک چھوٹا سا گدا بچھا رکھا تھا، اور جب بلال آتے تو بلال کو بلا کر کے اس پر بیٹھاتے تھے، چونکہ بلال جب ایمان لائے، کلمہ پڑھے، تو کفار مکہ ان کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے پیٹھ کے بل تپتے ہوئے پتھریلی زمین پر گھسیٹتے تھے اور کہتے بعد آ جاؤ، لیکن کہتے احد احد۔ خباب بن ارت کہتے ہیں اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بلال کے لیے ایک مخصوص نشست بنا رکھی تھی گدی لے کے۔ کہتے ایک دن میں آیا اور بلال نہیں تھے، میں اس گدے پر بیٹھ گیا، حضرت عمر فاروق نے بڑے زور سے ڈانٹ کر کے ہم کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا یا عمر، آپ نے اتنی ڈانٹ فٹکار کیوں کی؟ میں نے کون سا بڑا جرم کیا؟ سیٹ خالی تھے، میں بیٹھ گیا۔ کہنے کہ اس پوری امت میں اس سیٹ کا مستحق بلال کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا بلال جب کلمہ پڑھا تو جتنی تکلیف بلال کو دی گئی ہے اتنی تکلیف امت میں کسی کو نہیں دی گئی۔ پتھریلی زمین پر تپتے ہوئے پتھروں پر گھسیٹا جاتا۔ خباب بن ارت آگے آئے اور عمر فاروق پیچھے، اپنا قمیص اٹھا کر کے پیٹھ دکھلائی، پوری پیٹھ جلی ہوئی تھی، سفید، نہ چمڑا ہے نہ اس پر کوئی روئے اور بال ہیں۔ عمر فاروق نے کہا خباب کیا ہوا، یہ کیا؟ کہا کہ بلال کو تو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا جاتا تھا، اور یہ خباب جب مسلمان ہوا تو خباب کا کوئی رشتہ دار، کوئی قرابت دار، کوئی دوست احباب پورے مکے میں تھا نہیں۔ لوہار کا کام کرتے، لوہا گرم کرتے، لوگوں کی کلہاڑی، چاقو اور کھیتی باڑی کے سامان تیار کرتے۔ اللہ کے رسول نے ایمان کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا تو میرا تو کوئی تھا ہی نہیں کہ ہمیں بچائے۔ کفار مکہ نے بہت کوشش کی کہ میں اسلام سے بعد آ جاؤں، لیکن بعد نہیں آیا تو آگ کا انگارہ جلاتے، آگ کا انگارہ جل کر کے جب تیار ہو جاتا خوب تو میرے کپڑے کو اتار کر کے پیٹھ کے بل مجھے اس آگ کے انگارے پر لٹا دیتے تھے، اور ایک لکڑی ہمارے سینے پر رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا لیتے تاکہ ہم کروٹ نہ بدل سکیں۔ کہتے اللہ کی قسم،
پورے مکہ مکرمہ کے اندر ایک انسان کے اندر بھی اتنی جرات نہیں کہ جو آ کے ان کافروں سے پوچھے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ نبی علیہ السلام دیکھتے اور ایسے نگاہ نیچی کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس وقت نبی علیہ السلام بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لوگوں کو، حالات ایسے تھے۔ کہتے نتیجہ یہ نکلتا کہ میں بے قرار اس پر جلتا رہتا، میری بدن کی چربیاں پگھل کر کے جب گرتی تو آگ کا انگارہ مرجھا جاتا، تب تھوڑا سکون ملتا۔ عمر فاروق نے دیکھا اور اٹھا کے لائے بیٹھایا، کہا کہ بلال بھی مستحق ہے، اس سے زیادہ مستحق تم ہو۔ دوستو، دین و شریعت، اس دین کے لیے کتنی بھی مصیبتیں آئیں، صبر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ آپ صبر کریں لیکن دین نہ چھوڑیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہ چھوڑیں۔ یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ نمبر 2، صبر عن المعصیہ، برائی سے بچنے، برائی، منکرات، حرام چیزیں، غلط چیزوں سے بچنے میں کتنا بھی ہمارا نقصان ہو، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنی بھی مجھ کو تکلیف دی جائے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، رسول کی نافرمانی نہ کریں، ساری تکلیفیں برداشت کر لیں۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے دوستو، جس پر اللہ تعالی ہمارے لیے مدد کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر عن المعصیہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کس لیے جانا پڑا؟ ایک حرام کام کے لیے مہارانی بلاتی ہے، قال معاذ اللہ، نعوذ باللہ، میرے رب نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آخرکار برائی نہ کیا تو اس عورت نے جیل میں ڈلوا دیا۔ جب جیل اس نے دھمکی دی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جو کہتا ہوں اگر یہ یوسف نہیں مانتا تو میں اس کو جیل میں ڈال کے سڑاؤں گی۔ صبر تھا دوستو۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب جیل میں جا کر کے سڑنا اور تکلیف برداشت کرنا یہ تو گوارا ہے، لیکن جس غلط کام سے کی طرف ہمیں یہ عورت بلا رہی ہے اس کر کے تیری نافرمانی کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ دوستو، یہ صبر تھا۔ اللہ نے کیسی مدد کیا؟ کبھی سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، فدرہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یوسف کے اندر 2 چیزیں تھیں، انہ من یتق ویصبر۔ یوسف ایک تو صبر کیا، دوسرے ہماری نافرمانی سے بچا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو جیل سے نکالا، بادشاہت بھی عطا کیا اور نبوت اور رسالت سے بھی ہم نے نواز دیا۔ دوستو، یہ 2 چیزیں ہیں، صبر اور تقوی۔ آج اگر مسلمان اپنی جان اپنے مال کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے صبر اور تقوی دونوں چیزیں عمل کرنے کے لیے ٹھان لے تو قرآن پاک سورت آل عمران رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر و تقوی سے کام لیا اور تمہیں ختم کرنے کے لیے پورے عرب کے لوگ اکٹھا ہو گئے تو ہم تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجیں گے اور کبھی دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے ایمان والو، اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمنوں کی کوئی سازش اللہ تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ دوستو، یہ صبر۔ تیسرا صبر، مصیبتوں اور بلاؤں
اور آفتوں پر صبر کرنا. جان میں، مال میں اگر کوئی اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آئے، بیماری، مال کا خسارہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایمان والو، ضرور بے ضرور تم کو آپ آزمائیں گے. مال کو ہٹا کر کے، پیداوار کم کر کے، کاروبار کو ڈاؤن کر کے، اور تمہارے جان میں بیماری، صحت، موت دے کر کے. لیکن تمہارا کام ہے صبر کرنا. تو دوستو، یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صابرین میں شامل کرے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اے عبداللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن کب؟ جب تم صبر کا مظاہرہ کرو گے اور صبر اپناؤ گے، تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ رب العالمین کو فرمایا ان اللہ مع الصابرین. دوستو، بات چل رہی تھی ان تنصروا اللہ ینصرکم. آج دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے دوستو توحید باری کی مدد کرنا. آج اتنی تیزی سے آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ اصل میں توحید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، خمسن بخمسن، اے مسلمانوں 5 کے بدلے 5. خمسن بخمسن، 5 کے بدلے 5. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما خمسن بخمسن، 5 کے بدلے 5 کیا چیز ہے؟ آج فرمایا 5 برائیاں تم کرو گے اور ہر برائی پر اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت خطرناک عذاب تم پر آئے گا. صحابہ نے پوچھا کیا ہے برائیاں؟ 5 برائیوں میں سے پہلی برائی، ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوهم. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کوئی قوم میری امت کی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑے گی، جب بھی میری امت کے کسی ملک کے لوگ، کسی علاقے کی کوئی قوم مسلمان وعدے کو توڑے گی، تو اللہ تعالیٰ دشمن قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. دوستو، سوچنا ہے ہمیں. ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوهم. جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے عذاب نازل کرنے کے بجائے، زمین سے عذاب نازل کرنے کے بجائے، کسی خونخوار ظالم قوم کو اس مسلمان ملک پر مسلط کر دیتا ہے. اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم چھوڑ رہے ہیں. یہاں سے دوستو کبھی جانا، آپ بھی، مائیں بہنیں بھی، آپ سب حضرات، سورۃ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس سورت کے پہلے رکوع کا مطالعہ ضرور کرنا. میں جو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے ٹائم نہیں کہ میں پوری بات بتا سکوں، اشارہ کر حوالہ. اللہ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دیا. بنی اسرائیل کو کتاب دیا. کون سی کتاب دیا بیٹے؟ تورات دیا. اور ہم نے تورات میں کہا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اے مسلمانوں خبردار، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اور کتب کی میرے علاوہ کسی کو نہیں بنانا. دکھ میں، درد میں، پریشانی میں جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے ہم ہی کو پکارنا، نیچے والوں میں سے کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھنا. وعدہ لیا اللہ نے جتنے وعدے لیے ان میں ایک سب سے بڑا پہلا وعدہ کیا ہے؟ سورہ اعراف کے الست بربکم، میرے علاوہ کوئی اور تمہارا رب ہے؟ ہم لوگوں نے کہا نہیں. اسی وعدے کو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالی نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی.
اور فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل، کارساز، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، مسجود اور معبود میرے علاوہ کسی کو نہیں ماننا۔ لیکن وَقَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے مسلمانوں، اس وقت کے مسلمان، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے، بڑا خطرناک فساد، یعنی برائی کرو گے، شرک کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہوگے تم، قدم قدم پر تمہارے مشکل کشا بیٹھے ہوں گے۔ یہی سے ہندوستان صوبے گجرات کا 2 سال قبل ایسے تبلیغی دورے میں تھا، بڑا خوبصورت عالیشان شہر نظر آیا، تو میں نے پوچھا بھائی یہ شہر کیا ہے؟ تو ڈرائیور کہتا بڑا برکت والا درس شہر ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کے اندر 1000 درگاہیں ہیں۔ درگاہیں کتنی؟ 1000۔ مسجدیں؟ کہا مسجدیں بھی 100 ہیں۔ جس شہر کے اندر شرک کے 1000 اڈے ہوں اور توحید کا کہ 100 اڈے ہوں، اللہ کہاں؟ دوستو آج ہمارے اہل حدیث بھائیو، آج تمہیں کیا کرنا ہے وہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ دنیا وہ جو کر رہی ہے اسی کی مصیبت بھگت رہے ہیں۔ گیہوں کے ساتھ کہا جاتا گھن بھی پس رہا ہے، یقیناً تم عذاب کے مستحق نہیں ہو، لیکن یہ جو ہیں سڑے ہوئے گندم جو ہیں ان کے ساتھ توحید والے بھی مصیبت میں ہیں۔ سوچو ذرا سا، اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، شرک کے بجائے توحید کے بجائے سنت، توحید کے بجائے شرک، ٹھیک ہے نا، ایمان کے بجائے نفاق، اور سنت کے بجائے بدعت، اور مساجد کے بجائے درگاہیں اور آستانے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم فساد پھیلاؤ گے یہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب پہلی مرتبہ تم شرک شروع کرو گے اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعت اپناؤ گے اور شریعت کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے رسم و رواج کو اپناؤ گے اور نبی کے اسوے کو چھوڑ کر کے فلم اسٹاروں کے فیشن کو اپناؤ گے، پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم کیا کریں گے؟ پہلی مرتبہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، بڑے جنگجو، خطرناک، خوخار، بے رحم ہے، جسم انسان کا ہوگا لیکن دل جو ہوگا بھیڑیے کا ہوگا، ذرہ برابر تمہارے اوپر رحم نہیں کریں گے، کوئی مشین نہیں ان کو مسلط کرے گی، کوئی پارٹی نہیں مسلط کرے گی۔ بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم تمہارے اوپر ایسے ظالم بندوں کو بھیجیں گے، مسلط کریں گے۔ اللہ اکبر، اولی باس شدید، یہی آیت ہے نا؟ پوچھو، میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا۔ فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے گھروں میں گلیوں میں گھس گھس کر کے تم کو ماریں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن اتنا پرانی کتاب ہے؟ فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں، دیار، دار کی جمع، دار کہتے ہیں گھر کو، محلوں میں، تمہاری گلیوں میں گھس گھس کر کے تم کو ماریں گے۔ لیکن جب ڈنڈے پڑے، خوب پٹ گئے، تو ہوش آ گیا تم کو، ہاں ہم نے دین چھوڑا تو یہ پریشانی آئی۔ اللہ نے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، اللہ فرماتے میں نے بڑے خطرناک، خوخار، بے رحم
جانور کا دل رکھنے والے درندوں کو، درندہ فطرت انسانوں کو تمہارے پر مسلط کیا. جب ہوش آ گیا توبہ کیے، استغفار کیے. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. اللہ فرماتے ہیں جب تم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہی ہے کامیابی کی. غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، شیطان پیچھے لگا ہے، نفس امارہ ہمارے اوپر مسلط ہے، گناہ تو کرواتا ہے. بابا آدم جنت میں نہیں بچے تو ہم بنارس کے روڈوں پر نہیں بچ سکتے. اور وہاں تو ایک شیطان تھا، آدم اور حوا کے سامنے صرف ایک شیطان تھا، اور یہاں تو ہزار شیطان ہے. نہیں ہے؟ امام ابن عبد البر نقل کرتے ہیں آج شیطانوں کی بھرمار ہے. شیطان نہیں، بہت سارے شیطان. کیسے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ ایک صاحب چلے جا رہے تھے، ماشاء اللہ ہمارے بھائی کی طرح، کیا پوچھ رہا، سفر طریق جا رہے، جنگل میں گئے، بالکل پجامہ میں ایسے بیٹھا ہوا کم وقت، داڑھی بھی ہے، بزرگ بھی ہے، اور کوئی پنکھا چل رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے. گزرنے والا مسافر سمجھا کہ بڑا بزرگ ہے، ہم بھی تھوڑا پیر دبا کر کے برکت لے لیں. برکت لینا چاہا. کہا بھائی، ارے بھائی تم کیوں میرا پیر دبا رہا، جاؤ، یہاں کیوں آ رہے ہو؟ نہیں نہیں، آپ جیسا بزرگ ہے، ذرا پیر دبائیں، دعا مل جائے گی، دنیا آخرت دونوں بن جائے گی. اس بوڑھے نے کہا اللہ کے بچے راستہ پکڑ، میں شیطان ہوں، ابلیس، سمجھ گئے نا، میرا ہاتھ پیر نہ دبا، چل اپنا جا، اپنا ایمان بچا. کہا اللہ کی قسم آپ ولی ہیں. کہا اللہ کے بندے میں کہتا ہوں میں ابلیس، اور تم مجھے قسم کہا کہتا ولی. کہا ہمارے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ میں 24 گھنٹے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اگر ابلیس ہوتا تو وہاں گمراہ کرتا رہتا، اتنے آرام سے کبھی ابلیس نہ بیٹھتا. یہ ہماری دلیل ہے. کہا یہی دلیل؟ کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ قرآن سے میرے دلیل تھی. کہا واقعی ہم نے کھایا تھا، کیا تھا، لیکن جب میرا کام اولاد آدم کرنے لگی، نہیں سمجھے، میرا کام تھا گمراہ کرنا. جب آدم کی اولاد خود ہی ایک دوسرے کو گمراہ کرنے لگی تو میں آرام سے آگے بیٹھ گیا. آج ہے شیطان کی نہیں؟ ایک شیطان آدم اور حوا کو جنت میں گناہ کروا دیا، تو دنیا میں تو شیاطین ان سے ہے. بڑا تعجب ہوگا بھائی، انسان شیطان نہیں ہوتا بیٹے؟ ہوتا ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، آگے من شر الوسواس الخناس الذی من الجنت. اللہ دونوں شیطانوں سے بچانا، چاہے انسان شیطان بن گیا وہ اس سے بھی بچانا، اور جو ابلیس کے انڈے بچے شیطان ان سے بھی بچانا. پتہ چل گیا شیاطین دو ہیں، شیاطین الانس والجن. دوستو ہوش آ گیا لوگوں کو، یہاں گناہ ہوا، لیکن بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمانوں کو ہوش آ گیا. جب ہوش آ گیا ان کو، سہنے لگے بس اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ توبہ کرو، پھر دوبارہ دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ. دوبارہ اصلاح کیا، توبہ کیا، دین کے راہ پائے. اللہ نے سارا عذاب ہٹا کے 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نواز دیا. دوستو یہی سمجھو. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. جب تم نے توبہ استغفار کیا اور دین چھوڑے تھے، عذاب آیا، دین پر آئے، ہم نے عذاب کو اٹھا لیا. جب ہم نے عذاب کو اٹھایا تو 3 نعمتیں اور تمہاری توبہ کی برکت سے دے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب تیار ہو گئے. اگر اس مدن پورا کے روڈ پر کرسی ڈال کے بیٹھنا ہو تو اگلے رمضان تک احتجاج کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے. اللہ کامیاب کرے. لیکن
مسجد کے بازو میں بے نمازی پہلے بھی بے نمازی تھا تو آج بھی نمازی نہیں بن سکا، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال، اللہ فرماتے ہم نے خوب تمہیں مال دیا، مال دولت کاروبار، دنیا کی مالدار ترین قوم تم کو بنا دیا، وبنینا، اور اولاد بھی میں نے خوب دیے، اور سب سے بڑی چیز کم وقتوں کو اپنی اکثریت میں بڑا ناز تھا، فخر تھا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، جب تم نے توبہ کر لیا تو دشمن کو اقلیت میں بنا دیا اور تم کو میجارٹی اور اکثریت میں بنا دیا۔ ہاں؟ بات ختم ہو گئی نا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا ایک عرصے کے بعد پھر تمہاری نسل بھول گئی، اب پھر شرک آنے لگا، پھر توحید چھوڑا، سنت کو چھوڑا، بدعتیں کرنے لگے، سود رشوت سب کچھ برائیاں کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اب کی دوبارہ جو تمہاری نسل بگڑی اور برائی میں مبتلا ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اب کی اور برا حشر کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب دوبارہ تم نے توحید چھوڑا اور برائیاں کرنے لگے تو اللہ فرماتے پھر میں نے دوبارہ کسی ظالم قوم کو تم پر مسلط کی۔ اب کی کیا کی ہے؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، نمبر 1، اب کی آیت پکڑ پکڑ کر کے ایسا مارتے کہ تمہارے چہرے تمہارے حلیوں کو بگاڑ دیا۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تمہارے حلیے کو تمہاری شکلیں مار مار کر کے میری مسلط کردہ ظالم قوم نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے، کسی کا چہرہ صحیح سالم نہیں رہا۔ نمبر 2، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ تو صرف محلے میں آئے تھے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب دوبارہ تم نے برائی کی دشمنوں کو مسلط کیا تو تمہاری مسجدوں میں بھی گھس گھس کر کے تم کو آر مارے، تمہاری مسجدیں بھی محفوظ نہ رہ گئی۔ دیکھا آپ نے؟ نمبر 3، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب تمہاری مسجدوں کو توڑ کر کے، مسجدوں کو کی توہین کر کے اور مار مار کر کے تمہارے حلیوں کو بگاڑ کر کے جب جانے لگے تو اتنے بے خوف جا رہے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جدھر سے گزرے تمہاری ساری جائیداد پراپرٹی کو جلاتے اور تباہ کرتے ہوئے چلے گئے، نہ دکانیں چھوڑے، نہ گھر چھوڑے، نہ فصلیں چھوڑی، نہ گاڑیاں چھوڑی، نہ مویشی چھوڑے۔ ہو گئی بات؟ لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، پھر بھی اللہ نے ابھی چانس دیا ہے، اگر دوبارہ پھر تم دین پر آ جاؤ، برائیوں سے توبہ کر کے توحید و سنت پر آ جاؤ تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا، مہربانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بہرحال بات کر رہا تھا اِن تنصروا اللہ ینصرکم۔ دوستو، ساری وبا، ساری پریشانی کب آتی ہے؟ جب انسان توحید کو چھوڑے، سنت کو چھوڑے، دین کو چھوڑے، شریعت کو چھوڑے اور شرک، کفر، بدعات، ضلالت اور غیروں کے طور طریقوں کو پسند کرنے لگے اور نبی کے اسوے کو ترک کیا تو پھر اللہ تعالی مدد نہیں کرتا بلکہ کسی ظالم قوم کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے دین کی، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بنے، اللہ کے کتاب کی مدد کرنے والے بنے، شریعت کی پابندی کرنے والے بنے تو ہماری ساری مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ اور یہی مشکلات علامہ حالی نے بہت پہلے کہا تھا، وہ توحید پھیلی، وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں،
وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. آج ہمیں توحید، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے دوستو، آج پورے ہندوستان میں کچھ بھی آپ کام کریں، کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا. اگر اعتراض کرتا ہے تو توحید و سنت کا کام کرنے لگے، پھر آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے. ہمارے اسلاف نے جب دین اکبری نے ہندوستان کے دین کا کباڑا بنایا اسلام کو اور دین اکبری رائج کیا، ہمارے اسلاف نے اسی وقت سے شروع کیا تھا. مجدد الوسانی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 1034 ہجری میں ہوئی تھی، مقابلہ کیا، دین اکبری مٹایا، جیل میں گئے اور اللہ رب العالمین نے مدد کیا. دین اسلام پھر ہندوستان میں اصلی حالت میں آیا، شرک مٹا، بدعات مٹی اور دعوت دی. اس وقت سے مسلمان کوشش کرتے رہے. آج ضرورت ہے جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھو کہ آج کون انسان دین کی مدد کرے گا. معاملہ چل رہا تھا جب سب سے بڑی اصلاحی تحریک توحید کو قائم کرنے، شرکوں کو مٹانے، سنت کو غالب کرنے اور بدعات کو خاتمے کے لیے سب سے بڑی عظیم ترین تحریک جب چلی ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کی سب سے بڑی اصلاحی تحریک تھی جو تقریباً 3 آدمیوں نے چلایا تھا. دلی میں شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یو پی ہمارے پڑوس میں الہ آباد میں علامہ محمد فاخر زاہد الہ آبادی رحمت اللہ علیہ. یہ سب تقریباً 12ویں صدی ہجری کے نصف کے پہلے کا واقعہ ہے. دلی میں مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، یہی ہمارے آدم گڑھ کے اندر امام ابو اسحاق لرہاوی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب سے تحریک چلی کہ ہندوستان میں اسلام کو بچانے کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے فوری طور پر توحید کی دعوت دی جائے، شرک کفر مٹایا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو. اور کتنا جہاد؟ جتنا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. کیا حق ہے بیٹے جہاد کرنے کا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اسلاف نے کہا یہاں جہاد سے مراد وہ جہاد نہیں جس کو جو تلوار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے. یہاں جہاد کا حکم نہیں ہے، اتنے بڑے جہاد کا حکم ہے جس سے جہاد کا حق ادا ہو جائے. سورہ حج کی آیت وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ہذا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیا اے مومنو جہاد کرو اتنا جتنا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اب یہی غور سے سنیں اور اسی پر سارا مسئلہ ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راہ میں اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے. جتنا آپ کے اندر جہاد، جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے، اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنی ساری صلاحیت جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دو. یہ ہے دوستو جہاد کا مطلب. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راہ میں اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. یعنی اس دین اسلام، توحید اور سنت کو غالب کرنے، قائم کرنے کے لیے جتنی بھی صلاحیت تمہارے اندر ہے، جتنی طاقت ہے، ساری طاقت صرف کر دو. کس کے لیے؟ اس دین کو قائم
کرنے کے لیے اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے، مالدار اپنے مال کے ذریعے، علم والا اپنے علم کے ذریعے، قوت والا اپنی قوت و طاقت کے ذریعے، انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت صرف کر دے، اس کو کہا جاتا ہے حق کا جہاد ہی، اور یہی کرنا ہے دوستو۔ سنن ابی داؤد کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاہد المشرکین باموالہم وانفسہم جاہد المشرکین باموالکم وایدیکم وانفسکم بلسانکم، اے لوگو اپنے شرک کرنے والوں سے جہاد کرو اپنی زبان کے ذریعے۔ زبان کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جاہد المشرکین بألسنتکم، مشرکوں سے جہاد کرو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ سے، واموالکم، اور اپنے مال سے۔ کفر و شرک کو مٹانے کے لیے، بدعات اور ضلالت کو مٹانے کے لیے، اور کتاب و سنت اور توحید و سنت کو غالب کرنے کے لیے دوستو، زبان سے بھی جہاد، مال سے بھی جہاد، ہاتھ اور نفس سے بھی جہاد۔ ہر انسان، چھوٹا بڑا امیر غریب، جس کے اندر جتنی استطاعت ہو سکتی ہو، اپنی ساری صلاحیتیں کس پر صرف کر دے؟ دین اور توحید کو غالب کرنے کے لیے۔ یہی اصل میں سب سے بڑا جہاد ہے۔ الحمدللہ یہی جہاد چلا آ رہا تھا، شاہ مجدد البصانی سے شروع ہوا، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، ان کے بیٹے، سب تک الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ معاملہ چلا آ رہا تھا کہ توحید غالب کی جائے۔ لیکن ایک عرصہ ایسا، ایک وقت ایسا پیدا ہوا کہ تقریباً 1815 کے قریب شاہ اسماعیل شہید نے جو یہ توحید چلی تھی دوستو، توحید غالب ہو، سنت غالب ہو، شرک بدعت ختم ہو جائے اور ساری مشکلات مسلمانوں کی دور ہو جائیں۔ جب تقویۃ الایمان لکھی گئی، یہ کتاب، اس کو ضرور پڑھیں۔ اب آپ کے شہر سے عربی ترجمہ بھی 2 مرتبہ ہو چکا ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے۔ اس کتاب کو لکھا گیا کہ اس کے ذریعے توحید پر کام کیا جائے، شرک مٹایا جائے۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی شرک تھے، ہر شرک کو کتاب و سنت کی روشنی میں رد کیا گیا۔ لیکن جب یہ کتاب نکلی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتے بستی جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اس کو اس طرح سے پڑھتے تھے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ہند کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یعنی تقویۃ الایمان۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ہند کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتے بستی جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی۔ یہ تھی اصل میں۔ لیکن جیسے یہ کتاب آئی اور لوگ شرک سے توبہ کرنے لگے، فوراً ہندوستان میں ایک گروہ، ابھی تک سب ساتھ تھے، نہیں واقعی اسلام کو غالب کریں گے، لیکن اس کتاب نے جب شرک سے لوگوں کو روکا تو ایک بڑا طبقہ دوستو اس نے فوراً کنارہ کشی اختیار کر لی اور کیا کہا؟ نہیں، یہ کتاب نہیں چلے گی۔ اس نے چونکہ شرک کے عادی تھے، ان کو شرک نہیں چھوڑنا تھا، اسی لیے کلی طور پر وہ شرک پر ڈٹے رہے اور اس کتاب اور کتاب کے ماننے والوں کو گمراہ کرتے رہے۔ اب غیروں کو کافر قرار دینے کے بجائے ہم کو کافر قرار دینا شروع کیا۔ اب ہندوستان اس سرزمین میں مسلمانوں کا 2 گروہ، ایک ہے تقویۃ الایمان توحید والا اور دوسرے نے قبر پرست شرک اور بدعت والے۔ اب ان کی انگریز بڑے مزے میں، اب ان دونوں کی ٹھن گئی آپس میں۔ میرے دوستو یہی مشکلات ہے،
ایک عرصہ تک یہی صرف دو گروہ تھے. ایک گروہ تقویت الایمان کا انکار کیا اور ایک بڑا گروہ اس سرزمین ہند میں توحید و سنت کو غالب کرنے کے لیے ایک بڑا طبقہ تھا. لیکن اتفاقاً جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین کتاب لکھ دی جس میں ثابت کیا تقلید کے خلاف تقلید جائز نہیں، اتباع کرنا ہے. نمبر 2 رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، زور سے آمین باندھنا ہے، بولنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. جب یہ ساری نوبت آئی، یہ کتاب لکھی گئی، تو اب یہ توحید کے علم بردار جو تھے اب ان میں پھر دو گروہ بن گیا. ہم اختلاف سے نہیں بچتے. الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. اے لوگوں مل کے رہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور حق کو چھوڑ کر کے باطل فرقہ قائم کرنا یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کو ہم نے دعوت دی دوستو. اب ایک گروہ تو پہلے سے الگ تھا، نہ ہم تقویت الایمان کو مانیں گے اور نہ اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو مانیں گے. ہم تعزیہ، درگاہ، قبر، چادر، تیجا، 40واں برسی ہم سب یہ کریں گے. لیکن ایک گروہ جو ابھی بھی تقویت الایمان کا ماننے والا تھا، بڑا طبقہ، لیکن جہاں اتباع سنت اور تقلید کی بات کہی تو پھر اس طبقے کا ایک بڑا حصہ الگ ہو گیا. نہیں، نہ ہم کو تقویت الایمان چاہیے اور نہ تو ہمیں یہ چاہیے. ہمیں صرف اپنے بزرگوں کی کہانیاں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو کہہ دیا ہمیں اسی کو ماننا ہے. ہم تقلید گردن کٹ جائے لیکن توحید نہیں چھوڑیں گے. اب یہ مرکز، پہلے نے اپنا مرکز بریلی بنایا، دوسرے نے اپنا مرکز، یہ جو مل کے توحید و سنت کا کام ہو رہا تھا، چھوڑ کر کے دیوبند میں اپنا مرکز اور سہارنپور میں بنایا. بس گنے چنے چھوٹی سے ایک جماعت رہ گئی تھی. آپ کے آبا و اجداد یہ جو تھے کہ نہیں، تقویت الایمان سے توحید پر عمل کریں گے اور توحید کی دعوت دیں گے اور ہندوستان سے شرک کو مٹائیں گے، اور تنویر العینین اور ان کتابوں کے ذریعے ہم تقلید سے لوگوں کو منع کر کے اتباع سنت کی دعوت دیں گے. آپ 3 گروہ ہندوستان میں ہو گئے. اب آپ بتائیں دوستو، آج اس پرفتن دور میں ٹھنڈے دل سے سوچو وہ کون سا گروہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو توحید و سنت کی دعوت دے کر کے اصلی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. دوستو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کے دین توحید کی تم مدد کرو گے، سنت کی تم مدد کرو گے، شریعت کی تم مدد کرو گے، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب ایک بڑا طبقہ ہندوستان کا 2 گروہوں میں بٹ کر کے اس تحریک کی مخالفت کرنا شروع کر دیا، اور آج تک یہ مصیبت چلی آ رہی ہے. ہمارا اور آپ کا کام ہے دوستو، ہم نے جو آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھی، آخر میں ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے خیالات کی مدد کر رہے ہیں. ایک گروہ اس کی ساری توجہ اپنی درگاہوں کی حفاظت کی ہے، اللہ اکبر. دوسرا گروہ اپنی خانقاہوں کی فکر میں ہے. لے دے کر کے یہ غریبوں کی ایک جماعت ہے جو توحید اور اتباع سنت کی دعوت دے رہی ہے، جن کو اہل الحدیث، جن کو جو آپ حضرات جس پر چل راستے پہ چلیں. اب آپ بتائیں، اب پوری دنیا کے اندر اس توحیدی اور اس سنت والے دین خالص اسلام کو اللہ تعالی نے کسے عطا کیا ہے؟ آپ کو عطا کیا ہے. اب دین کی خدمت کون کرے گا دوستو؟ ہمارا اور آپ کا کام، ہماری اور آپ کی ذمہ داری دوستو بہت بڑی ہے. ہماری ذمہ داری
ہماری مشغولیت اس دنیا میں سب سے بڑی کیوں؟ ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، لیکن آپ نے اپنا راستہ الگ نہیں کیا. آپ نے وہی راستہ پکڑا جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے کر کے بھیجا تھا. اب پوری دنیا کے اندر شرک، کفر، بدعات، ضلالت و گمراہی، ان چیزوں کا مٹانا، ان کا مقابلہ کرنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوستو یاد رکھنا، جب تک ہم اس دین کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد کرتا رہے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے دنیا میں ہر انسان اس کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا میں حق کا بول بالا کرنے کا قصد رکھتا ہے، یہ قوم اللہ کے لیے زندہ ہے، اسلام کے لیے زندہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دن بدن ہمارے قدموں کو مضبوط بنا رہا ہے اور دن بدن ہماری تعداد بڑی کثرت سے بڑھتی جا رہی ہے. ممکن ہے ایک زمانہ ایسا رہا ہو کہ پورے بنارس کے اندر 1-2 مسجدیں ہوں، اور آج تو ماشاءاللہ شاید کوئی محلہ نہ ہو. ایک وقت میں 4 مسجدیں بن رہی ہیں. یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد کر رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی بنگلور میں تھا، اللہ مجھے حیرت ہوئی پچھلے ہفتے، اللہ اکبر، ایک انسان نے، صرف ایک انسان نے، سمجھئے نا، 5 کروڑ کی اکیلے مسجد بنایا. پچھلے ہفتے بھی کبھی جائے تو پرانی 4 مینار مسجد دیکھیے گا. اللہ اکبر. دوستو پھر میں آپ سے کہوں گا یہ دین کی کو بالا کسی ایک کا کام نہیں. علم والے اپنا علم ہے، علم والے اپنا علم ہے، مال والے اپنا مال، قوت و طاقت والے اپنی قوت و طاقت، اور ہر صلاحیت. تو میں کہتا ہوں اللہ، اگر یہ ہمارے نوجوان جو دن بھر اس پر لگے رہتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم اسی کو دین کے لیے 10 نوجوان کھڑے ہو جائے بنارس میں تو شاید پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے. اس کے ذریعے حدیث، توحید، عقیدہ، سمجھ گئے نا؟ اگر آپ اس سے کام کرنے لگیں تو شاید کہ سوشل میڈیا ایک ایسی آج دعوت کا راستہ کھل گیا ہے دوستو کہ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی. مسجد پر پابندی لگا سکتا ہے، روڈ پرمیشن نہیں دے سکتا، آپ کی کانفرنس کو کینسل کر سکتا ہے، آپ کی زبان پر پابندی لگا سکتا ہے، لیکن ان انگلیوں پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اور آج اپنوں کو نہیں، واللہ اپنوں کو نہیں، آج دنیا میں سارے جتنے اوپر جائیں گے، سپر پاور بادشاہ تک، سپر پاور ملک کے صدر تک، اس کو ایک ہی شکایت ہے، آپ اہل حدیث اتنے حق پر ہوتے ہوئے جو دنیا میں ہر فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ کا میڈیا بڑا کمزور ہے. واللہ مجھ سے کہہ کے جا رہا ہے، ہندوستان کا ایک بڑے ٹاپ کا آدمی، ذمہ داروں میں سے، جب طلاق ثلاثہ کا معاملہ آیا، غیر مسلم ہو کے کہتا ہے اگر پورے ہندوستان کے لوگ قرآن سورۃ البقرہ طلاق و مرتان پر عمل کیے ہوتے اور صحیح مسلم کی حدیث اور ابن تیمیہ کے قول کو اپناتے تو کوئی مشکلات ہندوستان میں آتی ہی نہیں. ہندو کہہ رہا ہے، پھر ہم سے کہتا ہے. لیکن پھر آپ صرف اسٹیج پر نظر آتے ہیں، کبھی کوئی اہل حدیث سوشل میڈیا پر نظر نہیں آتا. نوجوانوں ذرا قربانی دو، وجاہدوا فی اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو. جو جس لائق ہے اگر وہی وہ کرنے لگے تو اللہ کی قسم ساری مشکلات ہماری حل. آخر ذرا بتاؤ، آپ لوگ صرف ایک سنا ہوگا، جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے، ہمارے مشائخ نے بتایا ہوگا، حضرت ام سلیم کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی کہتے ہیں، ام سلیم کہتی ہیں مکے کا، مدینے کا ہر آدمی اللہ کے رسول کے اپنے کے گفٹ خدمت میں کچھ نہ کچھ گفٹ اور تحفہ لے کر کے جا رہا تھا. ہر آدمی
سوچتا تھا اللہ کے رسول کو یہ دے دیں، اللہ کے رسول کے بڑے زور شور کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت تحفہ. لیکن میں کہتی ہوں میرا شوہر تو مر گیا، میں تو بیوہ ہو چکی ہوں، ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی بڑا بچہ نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ انس تھا. کہتی میرا دل بڑا دکھتا تھا جب سارے لوگ مرد عورت کسی کے پاس کچھ نہیں، کھانا پکا کے لے کے جا رہا ہے، ہر انسان نبی کی خدمت میں گفٹ پیش کر رہا تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں بہت پریشان تھی. اللہ اتنا بنایا کہ میں نبی کو کچھ گفٹ دے سکی. کہتے ہیں بس بہت سوچا. ایک دن ذہن میں بات آئی، کہتی میں نے اپنے بیٹے انس کا ہاتھ پکڑا، انس کا لے کے یا رسول اللہ ان ابنی ھذا غلام کیس، یہ میرا بیٹا انس ہے تو چھوٹا لیکن بڑا ذہین ہے، بڑا ہنرمند، بڑا عقل مند ہے، ساری دنیا آپ کو گفٹ دے رہی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا بیٹا ہی آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، آپ میرا یہ بیٹا کو. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے جو جس لائق ہے، اگر وہی ہر آدمی دین کو قائم کرنے، پہلے تو یہ ذمہ داری سمجھو دوستو، اس وقت ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر، اگر ہمارے بھائیوں آپ یہ سوچ لیں اس وقت پوری دنیا کے اندر سوائے یہ جماعت اہل حدیث کے کتاب و سنت کی دعوت دینے والا کائنات میں کوئی دوسرا ہے نہیں. پہلے تو یہ سوچ لو دوستو، ہر ایک کی دعوت ان سعیکم لشتی، تم میں سے دعوت سب دے رہا ہے لیکن دعوتیں سب کی الگ الگ ہیں. ہماری دعوت ایک ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. دوستو پہلے تو یہ چیز ٹھان لو. طے کر رہے ہیں لوگوں بھائیوں، بات سمجھ میں آ گئی کہ پوری دنیا کے اندر سوائے پیغام رسالت پہنچانے والا اہل الحدیث ہماری جماعت کوئی دوسری جماعت ہے ہی نہیں. پہلے تو یقین آ گیا بیٹے کہ کچھ شک ہے، ڈاؤٹ ہو تو مشکل ہے پھر. ہاں یقین محکم عمل پہ ہم محبت، ہاں یقین محکم ہونا چاہیے. یقین وبالآخرۃ ہم یوقنون وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے دنیا کی پیشوائی ان کو دیا جو میری کتاب کی طرف بلاتے تھے، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین. اسی لیے کہتے ہیں اس دنیا کی امامت، دنیا کی سرداری، دنیا کی پیشوائی دو چیزوں کے پر ملتی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اور یقین محکم. اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر. یہ ہے یقین کر لو پہلے اس بات پر کہ واقعی آج دنیا کے اندر کوئی گروہ ایسا نہیں جو صحیح اسلام کی دعوت دے رہا ہو. سب دیتے ہیں لیکن سب کے ہاں ملاوٹ ہے، سب کے ہاں ملاوٹ ہے. نمبر 2، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، جب ہم ہی ہیں دعوت دینے والے، ہم ہی سو گئے، لاپرواہ ہو گئے، غافل ہو گئے، تو پھر یہ دین اللہ تعالیٰ چلانے کے لیے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے لوگو، ہم نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تمہیں اللہ دفع کر کے تمہاری جگہ پر کسی اور کو اس کام کو چلانے کے لیے پیدا کر دے گا، اور یہ نعمت کسی اور کو دے دے گا. اور آج اللہ نے جو حکم دیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے لوگوں دین کے قائم کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے سب لوگ مل کر کے اس دین کو قائم کرو. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ ہی نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. یہ اوپر والے کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ قربانیاں خاص طور سے یہ ہمارے بھائی بنارسی بھائی بس یہ ایک چیز سوچ لے کہ شاید کہ ہندوستان کی جماعت اہل حدیث نہیں، پورے ہندوستان نہیں
پورے، میں تو کہتا ہوں اللہ ابھی دیکھا جائے، کہا جاتا ہے پوری دنیا پر سب سے بڑا احسان اگر دینی ہے تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہندوستانی مسلمانوں کی ہے، اہل الحدیث کی۔ بیٹھے ہیں پوچھو، عرب کا بہت بڑا اسکالر کہتا ہے لولا کان عنایت اہل الحدیث بالحدیث فی الہند، اگر ہندوستان کے اہل حدیث حدیث کی خدمت کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو پوری دنیا سے دنیا سے علم حدیث جا پڑا تھا۔ سوچو ذرا سا، 1926 کے اندر جب ملک عبدالعزیز نے حجاز کو فتح کیا اور مکہ پر ان کی حکومت، تو دیکھتے تھے، چاہتے تھے کاش ہمیں کوئی ایسا عالم مل جاتا کہ مکے میں بیٹھ کر کے حرم کے اندر قال رسول اللہ بخاری کی طرح حدیث پڑھاتا، مسلم کی طرح پڑھاتا، امام احمد بن حنبل کی طرح پڑھاتا۔ کیوں؟ آج حدیث تو پڑھاتے ہیں لیکن حدیث پر عمل کرنے کی دعوت نہیں دیتے۔ آج ہمیں کاش ایک ایسا عالم مل جائے جو حرم مکی میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھائے اور لوگوں کو حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دے، محدثین کے انداز کی۔ ملک عبدالعزیز نے پوری دنیا میں لیٹر لکھا، جہاں جہاں مسلمان ملک تھے وہاں کے بڑے بڑے علماء کے پاس جہاں لیٹر لکھا، ہر جگہ سے جواب آیا دنیا میں اس وقت جیسے آپ عالم چاہتے ایک ہی عالم ہے ہندوستان کے اندر، ضلع اعظم گڑھ مبارک پور یو پی کے اندر، اللہ اکبر، ایک ہی عالم ہے۔ آپ جیسے محدث چاہتے ہیں کہ حرم میں بیٹھ کر کے، مکے میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھائے، حدیث کا درس دے اور محدثانہ انداز سے پڑھائے، حدیث پر عمل کرے اور دنیا میں لوگ جو پڑھنے کے ان کو حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دے، اللہ اکبر۔ ہر ایک جگہ آخرکار مجبور ہو کر کے ملک عبدالعزیز نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا، مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی، یہی ایک عالم ہے جو واقعی حرم مکی میں حدیث پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ دوستو لیکن مولانا نے جواب دے دیا ہماری ضرورت ہندوستان میں زیادہ ہے، آپ تو تنخواہ دیتے ہیں، آپ کو وہاں بہت لوگ حدیث پڑھانے والے مل جائیں گے، اسی لیے اور پھر جن چند خاندانوں کی، اولن تو پورے اہل حدیث اور چند خاندانوں کی اور چند علاقے کی پورے دنیا پر احسانات ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں آپ اہل بنارس ہیں، اہل بنارس، جہاں پوری دنیا میں علم حدیث پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس بات پر مستعد ہوں گے کہ اپنے اسلاف، اپنے آبا و اجداد کے کردار کو انشاءاللہ زندہ کریں گے، اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ سوائے ہمارے دنیا میں اور کوئی اس اصلی دین کا دعوت دینے والا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر انسان، ہم نے کہا علم والا اپنا علم صرف کرے، مال والا اپنا مال صرف کرے، قوت والا اپنی قوت، طاقت والا اپنی طاقت، اپنی صلاحیت رکھنے والا ہر وہ چیز جس کے ذریعے توحید کا پیغام پہنچا سکتا ہے، جو کچھ بھی صلاحیت رکھتا ہو آج سے انشاءاللہ ٹھان لے تو اٹھ کی اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز علماء کرام، محترم سامعین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، نوجوان احباب، اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کی عنایت، اسی کا لطف کرم، اسی کی مہربانی الرحمن الرحیم، اس نے توفیق دی اس گھر میں جو ہمارے آباء و اجداد کی بہت ساری یادوں کو سمیٹے ہوئے ہے، جہاں بیٹھنے کے بعد تاریخ کے بہت سارے واقعات یاد آتے ہیں. ہم ایک بار پھر اکٹھا ہوئے ہیں. 2 تقریریں ہم نے سنی ہیں، جس تقریر نے ہمیں تاریخ کے اوراق کو الٹ دیا ہے. ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہم نے اپنے اکابرین کے ساتھ بیٹھی اور سنی تھی، اور جو وعدے انہوں نے لیے تھے، وہ آج یاد آتے ہیں. اور حقیقت میں زبان ساتھ نہیں دیتی ہے. کہوں تو شاید ریاکاری میں نہ چلا جائے، ڈر ہے اس بات کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں اپنے شیخ محترم سے، اپنے ساتھی حبیب سے جو باتیں ہم نے سنی، یہ بہت کافی ہیں ہماری اس تاریخ کو یاد کرانے کے لیے. یہیں سے کتاب و سنت کا وہ قافلہ ہمارے آباء و اجداد نے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا تھا. اسی تعلق سے ہم نے آیت کریمہ بھی پڑھی ہے. میرے بھائیوں، کس موضوع پر کہاں سے گفتگو شروع کی جائے؟ سب سے پہلے تو دعا ہی کرنی چاہیے اپنے اسلاف کے لیے. حقیقت میں جن کے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ان کے اخلاص، ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج ہم اسی توحید پر، کتاب و سنت کے اسی منہج پر، اللہ کے اسی دین پر قائم اور باقی ہیں، جو حقیقی دین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، اور جس کی حفاظت اس پوری امت کے اوپر آپ نے چھوڑی تھی. یہ کہا تھا تسمعون ويسمع منكم ويسمع الذين تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين تسمعون منهم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سے کہا تھا کہ آج تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، مجھ سے اللہ کی باتیں سن رہے ہو، قرآن کی آیات سن رہے ہو، اللہ کے احکام بیان کر رہا ہوں، اس کو تم سن رہے ہو، اپنے دلوں میں تم ان ساری چیزوں کو محفوظ کر رہے ہو. اور ایک وقت آئے گا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تم ہی رہو گے، تم ہی اس دین کے وارث بنو گے، اور تم اس وراثت کو، دین کی اس وراثت کو، اللہ کے علم کی اس وراثت کو اپنے بعد والوں تک پہنچاؤ گے. وہ لوگ تمہاری زبانوں سے سنیں گے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کو. مرد عورت سب، صحابہ اور صحابیات جن کو کہا جاتا ہے، ان سے کہا کہ تم سنو گے
اور تم اپنے دلوں میں محفوظ کرو گے، اپنے اعمال سے لوگوں کو بتلاؤ گے، اور اس کے بعد تمہارے جو بعد آئیں گے وہ تم سے سنیں گے، وہ اپنے دلوں میں محفوظ کریں گے ہمارے توحید کی دعوت کو اور دین کی شریعت کی ان باتوں کو، وہ اپنے دلوں میں محفوظ کریں گے، وہ اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے، اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے ہی دین پر، سچے دین پر عمل کرنے والوں کے ذریعے باقی رکھے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے، پورے یقین، ایمان، جو شیخ نے کہا یقین محکم کے ساتھ ہم آج بھی کہتے ہیں انشاءاللہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیشین گوئی ہے، اور آپ کی بات ان هو الا وحی یوحا، اللہ کی بات ہے۔ آپ نے کہا تھا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر اللہ۔ ایک گروہ، تمام گروہ دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، غیر میں نہیں کہا، مسلمان جن کو جو اپنے آپ کو کہیں گے، ان مسلمانوں کے درمیان ہر زمانے میں مختلف جماعتیں پیدا ہوں گی، مختلف طریقے پیدا ہوں گے، مختلف خانقاہیں پیدا ہوں گی، مختلف سلسلے چلیں گے، مختلف لوگوں کی طرف منسوب کیا جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن سب کے بیچ میں ایک جماعت اللہ والی قائم رہے گی، ایک جماعت اللہ والی قائم رہے گی اور برابر اسی پر موجود رہے گی، ڈٹی رہے گی، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، چاہے ان کا ساتھ دینے والا ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور چاہے ان کی مخالفت کرنے والے مخالفت کریں۔ دو بات آپ نے کہی تھی، دونوں بات آپ نے ابھی تاریخ کی روشنی میں سنی۔ مخالفت کی گئی تقویت الایمان، جب تقویت الایمان چھپی، اور اس کے خلاف جب تحریک چلائی گئی، مخالفت والی تحریک چلائی گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے تقویت الایمان کو قبول کیا ایک دھڑے تھے، توحید والے، لیکن جب کتاب و سنت کی بات آئی تو ان کا ساتھ چھوڑا تقلید والوں نے۔ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، دو فرقے آپ نے اشارہ کیا، ایک وہ فرقہ ہوگا جو ان کی مخالفت کرے گا، اور ایک وہ فرقہ ہوگا جو ان کا ساتھ دینے سے بھاگ جائے گا، لیکن یہ دونوں فرقے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، کچھ نہیں بگڑے گا ان کا۔ وہ چاہے دنیا میں سب سے کم ہو، چاہے ان کے پاس طاقت سب سے کم ہو، چاہے ان کے وسائل سب سے زیادہ کم ہو، چاہے دنیا میں ان کو سب سے زیادہ کمزور کہا جائے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، حتی یاتی وعد اللہ، اور قیامت تک کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ ہمارا یقین محکم اس بات پر میرے بھائیوں، اور یہی میراث ہمارے اسلاف ہم کو دے کر گئے۔ وہ میٹنگیں میرے بھائیوں آج بھی ہم کو یاد ہیں، جو اسی گھر میں بیٹھ کر ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس جامعہ کی در و دیوار کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے شیخ نے بہت ساری ذمہ داریاں ہمیں یاد کرائی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ جن لوگوں نے کیا ہمارے آباء اجداد نے، اللہ نے ان کے بارے میں پہلے ہی گواہی دے دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ مومنین میں اللہ رب العالمین ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا، مومنین ہی میں سے، اہل ایمان ہی میں سے، جو لوگ ایمان والے اپنے آپ کو کہیں گے، انہی میں سے اللہ رب العالمین ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ کتاب و سنت کو باقی رکھا جائے گا، اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ توحید کو اس زمین میں نافذ کر کے چھوڑا جائے گا، اس وعدے پر وہ قائم رہیں گے۔ صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ دیکھو اس جامعہ سلفیہ کو، جہاں تقویت الایمان پڑھائی جاتی ہے، اور تقویت الایمان پڑھائی جانے ہی کی وجہ سے نہ تو اہل تقلید اور نہ یہ مزارات والے اس میں داخل ہونے کو بھی جائز نہیں کہتے۔ کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ یہ جانتے ہیں کہ کتنے طلبہ سے جامعہ سلفیہ سے ہٹایا گیا، کتنے طلبہ کو یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو نہ مانو۔ میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائیو، ایک بات اور آپ کو ضمناً بتا دوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ تقلید امام ابو حنیفہ کی جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں حنفی فقہ کی تقلید کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کی بات نہیں کی ہے، اور نہ وہ فقہ
جس میں طلاق ثلاثہ اور دوسری جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں نہ امام صاحب سے صحیح طور پر ثابت کی جا سکتی ہیں. جس فقہ کو آج مانا جا رہا ہے اس کی تقلید کو واجب کہا جا رہا ہے وہ حنفی فقہ ہے، جو بعد میں جس میں بڑا حصہ بعد میں تفریعات کے ذریعے مرتب کیا گیا ہے، جس کی نسبت امام صاحب کی طرف ہرگز ثابت ہی نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ امام صاحب نے جو اصول دیا یا چیزیں بتائیں اس میں سے چھانٹ کر اپنے من کے مطابق شہوات کے مطابق. اس لیے سلف کہتے تھے میرے بھائیوں، پھر ایک بات یاد آ گئی، سلف کہا کرتے تھے اس امت کی گمراہی کے دو وجوہات سب سے بڑے ہیں. ایک پہلا نمبر شبہات، دوسرا نمبر شہوات. پہلا نمبر شبہات، دوسرا نمبر شہوات. شبہات قرآن سے پیدا کیا جاتا ہے، شہوات اتباع سنت سے نکال کر پیدا کیا جاتا ہے. یہ دو امت کی گمراہی کے سب سے بڑے سبب ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ مرکز ہمارے آباء و اجداد نے قائم کیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدقوا ما عہد اللہ علیہ ومنہم من ینتظر. وہاں ختم نہیں ہو گیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت، توحید کی دعوت کا مرکز قائم کر دیا. انہوں نے ہمیں دے دیا جو کچھ ان کو دینا تھا، اس دنیا سے چلے گئے، اپنی بات پوری کر دی، اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ہم سب کو اس لائق بنائے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی ان کی میراث کو باقی رکھ کر اس کی حفاظت کر کے ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں اکٹھا ہو جائیں. رب العالمین انہی کے ساتھ ہم سب کا، اپنے صدیقین و شہداء کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما. صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ. انہی میں سے وہ ہیں جنہوں نے پورا کیا، انہوں نے اپنا حصہ پورا کر لیا. فمنہم من قضى نحبہ ہے شیخ، فمنہم من قضى نحبہ. انہی میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حصہ تو پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری نبھا دی. کون ہے میرے بھائیوں وہ لوگ؟ یاد کرو مولانا عبد المتین صاحب کو رحمت اللہ علیہ، ہمارے دادا ہی تھے. اس مسجد کے خطبے کو لوگوں نے کتنا یاد کیا ہے، جن لوگوں نے سنا ہے، اور ہم نے اپنے اسلاف سے، اپنے آباء و اجداد سے ان کی تقریریں سنی. سب سے بڑی چیز جو ان کے ہاں تھی میرے بھائیوں وہ توحید تھی. اللہ اکبر. مجھ کو یاد ہے دادا ہی ہم کہیں گے، مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بلایا کرتے تھے تلقین کرنے کے لیے کہ بابو تم نے مدینے سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تمہیں علم حاصل کرنے کی، کتاب سنت کا علم حاصل کیا، تو میرے پاس بیٹھا کرو، کچھ میری یاد تازہ ہوگی. ایک موقع پر انہوں کہنے لگے کہ بابو میرے لیے دعا کرو. اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ جتنا مجھ کو یاد ہے آج تک توحید کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ اکبر. کہا مجھ کو نہیں یاد ہے کہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہوا ہو جس میں توحید کی مخالفت ہوئی. شرک سے نفرت دنیا کی تمام چیزوں سے نفرت سے زیادہ ہے، اور دنیا میں جو شرک دیکھتا ہوں میں تو دل جل جاتا ہے. دعا کرو رب العالمین سے کہ اسی توحید پر مجھ کو اس دنیا سے لے جائے اور ہم سب کو جنت میں اسی توحید پر اکٹھا کرے. ان کا یہ جملہ آج تک نہیں بھولا ہے. مجھ سے کہتے تھے تو میں نے کہا ان سے کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، دنیا آگے بڑھے گی نہ جانے کتنے فتنے ہوں گے. ابھی ہم نے دنیا ابھی ہم نے کتنی دیکھی ہے، معلوم نہیں کتنے توحید کے خلاف کتنے فتنے ہم دیکھیں گے. آپ کو ہم سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو کہتے تھے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کو بتاؤ کہ توحید ہے کیا، اور توحید کی حفاظت کی ذمہ داری تم لوگوں پر، جن کے آباء و اجداد نے اتنا بڑا قلعہ توحید کا قائم کیا ہے، ان کے اوپر اس کی ذمہ داری کیا ہے. اور اگر کسی نے ہمارے خاندان میں سے توحید کے خلاف کوئی چیز یا کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز کی تو ہم تو اس کو معاف نہیں کریں گے. ہم اللہ کے اس کو ضرور پکڑیں گے کہ ہمارے آباء اجداد نے ہم کو کہاں چھوڑا تھا اور تم لوگ کہاں چلیں گے. میرے بھائیو سوچو کہ ان کے اندر کیا جذبات تھے، کیا سوچ تھی ان کی.
اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی ان لوگوں نے گزاری. وہ چیزیں یاد آتی ہیں جب ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں. تقریر تو ہم بہت سنتے ہیں میرے بھائیو. تقریر کرنے کا مزاج آج حقیقت میں مزاج نہیں تھا تقریر کرنے کا کوئی، اس لیے کہ ہم نے بہت کچھ سنا. سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بعمل امت بنا دے، عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے. ہم جو سنیں حقیقت میں اس پر عمل کریں. جو کچھ سنا ہے میرے بھائیوں، تاریخ کے اوراق کو جب ہم لٹتے ہیں اور بہت دور نہیں خود اپنے یہاں کی تاریخ پڑھتے ہیں. مولانا صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ دارا نگر سے وہ آتے تھے یہاں. ان لوگوں نے مل کر تنظیم یہاں قائم کی تھی. سب سے بڑی تنظیم جو قائم کی تھی وہ قادیانیت کے خلاف تھی، جس میں مولانا عبد المتین مولانا صاحب بنارسی صدر تھے اور مولانا عبد المتین صاحب یہ سیکریٹری تھے. قادیانیت کے جب یہاں ظہور ہوا اور قادیانی کچھ معلوم ہوا کہ یہاں کچھ قادیانی چلے آئے. قادیانی کن کو کہتے ہیں جانتے ہیں میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں. قادیانیوں میں ہم لوگوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ مسلمان ضرور کہتے ہیں. ان کا ہمارا اختلاف نبوت کے مسئلے پر ہے. رسول کی رسالت پر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا خاتمہ ہو گیا. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اور جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا دجال ہے، اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. جس طرح آپ کے نبوت پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طرح آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا واجب ہے. اگر اس کو کوئی نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہے. قادیانی اسی کو نہیں مانتے. وہ آپ کو رسول مانتے ہیں، کہیں گے جب آپ بات کریں گے تو کہیں گے کہ ہم بھی تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتے ہیں، ضرور نبی مانتے ہیں، لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتے. آپ کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو، جس کو انگریزوں نے پوری پشت پناہی دی تھی ملک میں مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے، اس کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. اور یہ سلسلہ ان کیا ہے. یہ فتنہ قادیانیت کا جب بنارس میں آیا اور مولانا صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی خبر ہوئی تو اسی پر انہوں نے ایک تنظیم قائم کی مدن پورہ میں. پوری ذمہ داری اپنے اوپر لی اور اس تنظیم کو چلانے کے لیے جو پیسہ چاہیے تھا وہ ذمہ داری ہمارے آباء و اجداد نے قبول کی. مولانا عبد المتین صاحب اور مولانا عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے. میرے بھائیو اب وہ جذبات یاد کرو، وہ جذبات یاد کرو. اللہ نے ان کو بھی مال دیا تھا اور ہم کو بھی کہیں چھوڑا نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے اور وعدہ کیا ہے اور سیدھے سیدھے کہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہاں تلاش کرتے ہو روزی کو؟ روزی تلاش کرنا یہاں تلاش کرو جو آباء و اجداد چھوڑ کر گئے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے اللہ پر ایمان لائیں، اللہ آپ کے اس ایمان کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ پر اس ایمان کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں، تقوی طہارت کی زندگی اختیار کریں، یہ عہد کر لیں کہ توحید اور کتاب و سنت کی دعوت کو جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے انہوں نے حفاظت کی تھی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے تمام دروازے کھول دیں گے. صرف روزی ہی نہیں، جائیداد ہی نہیں، ہر قسم کی مشکلات، یہ جو وائرس آ رہا ہے، یہ بیماریاں جو آ رہی ہیں، یہ سب سے چھٹکارے کی جو برکتیں اللہ کے ہاں ہیں، وہ ساری برکتیں آپ کے پاس ہوں گی. دنیا کچھ نہیں کر سکے گی. جو شہر سے نکالنے والے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لیکن اللہ کا وعدہ مشروط ہے، شیخ نے جو بیان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. کرنا ہوگا آپ کو. یہ دیکھ کر نہیں کہ جماعت بہت چھوٹی سی ہے، یہ دیکھ کر نہیں کہ ہمارے وسائل کم ہیں. اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اتنی ذمہ داری دی ہے. اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اتنی ذمہ داری دی ہے. اسی شہر میں میں نے ابھی شیخ سے کہا، اسی شہر میں اللہ کا شکر ہے آپ ہی کے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پوری زمین دی ہے مسجد بنانے کے لیے، جنہوں نے پوری ذمہ داری اٹھائی ہے اس مسجد کو پورے طور پر بنوانے کی بھی. تو کیا یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا ہے؟
اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا وہ فرمان جو آگے اس کا کیا کریں گے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اس کا کیا کریں گے شیخ؟ ایک طرف وہ مومنین ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا، دوسری طرف ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے، لائن میں لگا ہوا ہے کہ ہم کو موقع ملے تو ہم بھی کچھ کر جائیں۔ اب ہم اور آپ اسی لائن میں ہیں، ہم آپ اس دنیا میں اب اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس لائن کو ہم پورا کریں، اس میں جو خلا ہے اس کو دور کریں، اپنے درمیان کے اختلاف کو ختم کر کے یہ جو لائن ہمیں دے دی گئی ہے کتاب و سنت توحید کی حفاظت کی، اس لائن کو ہم مضبوط کریں، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ سے۔ اگر اس وعدے کو ہم نہیں مانتے تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا حق نہیں ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ نے جو عہد پیمان لیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، یہ وعدہ کیا ہے ہم نے اللہ سے۔ ان لوگوں نے جو کیا انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، اور بعد والوں نے یہ عہد کیا اللہ سے کہ ہم بھی اس کو پورا کریں گے، نبھائیں گے، اس میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے، تب تو اس پر قائم ہے، نہیں تو قائم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہر مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما دے، دشمنوں کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما دے، دشمنوں کے ظلم زیادتی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما، رب العالمین تو ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، رب العالمین تو ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، رب العالمین تمہارے مال و جان کی حفاظت فرما، رب العالمین تو ہمارا محافظ بن جا، رب العالمین تو ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، تیرے ہی آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ کو رحمان و رحیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ رب العالمین تو اپنی رحمت و کرم سے، اپنے لطف و عنایت سے ہمیں ڈھانپ لے، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا محافظ بن جا۔ ان ظلم و زیادتی کے دور میں رب العالمین ہم کو اکیلا نہ چھوڑ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔